بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی علم و عرفان کی بہت بڑی شخصیت تھے۔ رہبر کبیر حضرت آیت اللہ سید روح اللہ موسوی، جنہیں دنیا امام خمینی کے نام سے جانتی ہے، آپ آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی کو اپنا استاد مانتے تھے، استاد کہتے تھے۔ آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی کی قبر حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے روضہ اقدس کے سامنے جو بازار ہے، اس بازار کے پیچھے ہی قبرستان ہے، وہاں آپ مدفون ہیں، جو قم میں موجود ہے۔ آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی کے گھر میں عید غدیر کا جشن جاری تھا۔ عید غدیر کی مناسبت سے آپ کے گھر میں میلاد جاری تھا۔ اسی اثنا میں آپ کے گھر کے حوض میں آپ کے چھوٹے فرزند گر گئے اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ جب آپ گھر تشریف لائے تو خواتین کی رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے چھوٹے فرزند گھر کے تالاب میں ڈوب کر مر چکے ہیں۔ آپ کی شخصیت کا اتنا اثر تھا، آپ کی روحانیت کا، آپ کے عرفان کا، کہ آپ نے خواتین سے جیسے ہی کہا کہ سب خاموش ہو جائیں تو تمام خواتین خاموش ہو گئیں۔ جبکہ عام حالات میں کسی کا عزیز یا بیٹا یا فرزند انتقال کر جائے تو آنسوؤں پر قابو پانا ممکن نہیں ہوتا، لیکن مرزا جواد ملکی تبریزی کی شخصیت کا اثر تھا کہ تمام خواتین خاموش ہو گئیں، اور آپ نے یہ کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ عید غدیر کا جشن متاثر ہو، یہ ایک بڑی عید ہے، لہٰذا کسی کو بھی خبر نہ ہو کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا میرے بیٹے کی میت کو گھر کے ایک طرف رکھ دیا جائے۔ تو آپ کے حکم کے مطابق آپ کے فرزند کی میت کو گھر کے ایک جانب رکھ دیا گیا، اور گھر میں عید سعید غدیر کا جشن میلاد جاری رہا، یہاں تک کہ میلاد ختم ہو گیا اور کھانا صرف ہو گیا، لوگوں نے کھانا تناول کیا اور اکثریت واپس اپنے گھروں کو چلے گئی۔ جب کچھ لوگ وہاں رہ گئے تو آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی نے انہیں خبر دی کہ میرے چھوٹے فرزند کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارے گھر کے صحن میں جو حوض تھا اس میں وہ گر گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، لہٰذا اس کے جنازے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی مدد درکار ہوگی۔ تو اس واقعے سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے اس طرح کی بزرگ ہستیاں جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے تعلیمات کو لیا اور ان پر عمل کیا، یعنی محمد و آل محمد کے مصائب میں دکھی ہونا، غم میں مبتلا ہونا، غم منانا، یہ ائمہ علیہ السلام محمد و آل محمد کے حقیقی ماننے والے چاہنے والوں کا شیوا ہونا چاہیے، اور اسی طرح ان کی خوشی میں خوش ہونا اور ان کی خوشی کو خراب نہ کرنا، یہ بھی ان کے حقیقی ماننے والوں کے پیش نظر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعلیمات محمد و آل محمد کو صحیح معنی میں سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی محمد و آل محمد کے مصائب میں، ان کے غم میں غم منانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی خوشی میں خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ به خدا که گرد عالم اثر از حنا نماند، چو علی گرفته باش